کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، کراچی پاکستان کا سمجھ لیں کہ ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ منی پاکستان بھی ہے، پورے پاکستان کی علامت اور ترجمانی بھی وہ کرتا ہے۔ لیکن جس بے دردی سے وہاں ڈمپروں اور ٹینکروں کے نیچے آ کر لوگ شہید ہو رہے ہیں، دل دہلا کر رکھ دیا اس واقعے نے جو ملیر ہالٹ میں پرسوں پیش آیا ہے۔ آپ سوچیں کہ حکومت سندھ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3,500 ڈمپروں لوڈروں کو دن کے وقت میں بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور وہاں یہ بے دردی سے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حادثات تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، کراچی میں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سب کو معلوم ہے کہ ایسا سسٹم حکومت کے نام پر کام کر رہا ہے جس میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس شہر کی کوئی اونرشپ لینے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم کارروائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت لوگوں کو ریلیف دے، اور اس طرح سے جس طرح، اور دیکھیں لوگ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان ڈمپروں اور ٹینکروں کے نیچے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان میں مہاجر بھی ہیں، پختون بھی ہیں، پنجابی، بلوچ، سب لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، اور انسانوں کی جانوں کی یہ وقت بھی نہیں ہے کہ حکومت کوئی سنجیدہ اقدام کر سکے۔ لہذا پورا پاکستان پریشان ہے کہ یہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے آخر میں، ہم نہیں بھول سکتے اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا راج ہے اس کی جو امامت کر رہا ہے، اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، وہ امریکہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جس طرح 50,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی کی ہے، اسرائیل کی اصل طاقت امریکہ ہے۔ امریکہ دہشت گردی میں پوری طرح تعاون کر رہا ہے، امریکی اسلحے کے ذریعے سے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے خاموشی جو ہے کی چادر اوڑی ہوئی ہے، اور اس وقت جو تازہ لہر ہے جینوسائیڈ کی، اس پر تو کوئی بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سازش ہو رہی ہے کہ غزہ کو خالی کر کے بندر بانٹ کی جائے۔ نہ غزہ کے لوگ اس کو قبول کریں گے، نہ کوئی باضمیر انسان اس کو قبول کرے گا۔ ہم فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیسی بے حسی ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان میں وہ خبریں کہ جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی صحافیوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، حکومت نے اب تک واضح طور پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے متعین طور پر کہ جس سے وضاحت ہو سکے۔ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، ورنہ عوام کا جو غیظ و غضب ہے اس کا سامنا پاکستان کے حکمران طبقے کو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جمعۃ الرضا کو یوم القدس منایا جا رہا ہے، کیا جماعت اسلامی بھی منائی ہے؟ جماعت اسلامی تو مسلسل پچھلے جمعے کو بھی ہم نے پورے پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے پروگرام کیے تھے، اور اس جمعے کو بھی یوم القدس بھی ہے، اور ظاہر فلسطین کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے جو ہر باضمیر انسان کا معاملہ ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ اول ہے، تو وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک حکومت، تو وہ حکومت، دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، اور وہ ساری جماعتیں جنہوں نے خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم یعنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور یہ جتنے بھی کامن ایشوز ہوتے ہیں سب مل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس میں بلاول اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو بلاول کر لیں گے اور شہباز شریف نہیں کر سکتے؟ یہ سب ایک ہی ہیں، اور یہ سب اس کا پارٹ رہے ہیں جو کچھ بھی ملک میں پچھلے دنوں ہو کر آئے۔ اس لیے جہاں تک پولیٹیکل رابطوں کا تعلق ہے، وہ تو خود جماعت اسلامی اپنی بلوچستان کانفرنس کے حوالے سے حکومت سے بھی کرے گی، اپوزیشن سے بھی کرے گی، اور تمام فورسز سے کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اس میں آ جائیں کہ فلاں آدمی ریزالو کرا دے گا فلاں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ جو بلاول صاحب کے ذمے حکومت نے لگایا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت میں لگایا ہے یا مجموعی طور پر اس کی تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی تو ہم پھر کوئی بات کریں گے۔ اچھا، یہ صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی جماعت کے کس لیول کے رابطے ہیں، اور کیا جو ان کا پلان بن رہا ہے احتجاج کا، اس میں جماعت اسلامی شریک ہوگی؟ رابطوں کے حوالے سے رابطے تو موجود ہیں، اور رابطے رہنے بھی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور جو مشترک جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم مشترک موقف بھی اختیار کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں شرکت کرنا، سیمینارز میں آنا، میٹنگز کرنا، اور جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے کور ایشوز ان کے اوپر ایک موقف رکھنا، یہ بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ فیصلہ کہ کوئی اتحاد، تو وہ تو جماعت اسلامی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی
اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، البتہ رابطے بھی رہیں گے اور مشترک چیزوں پر مشترک موقف بھی اختیار کرتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوامی ایشوز کی بات کی ہے، جب بھی کیا ایسا موقع ہو، ہم نے دیکھا کہ لیاقت باغ میں بھی جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے احتجاج بھی کیا اور بڑا پروٹیسٹ کیا، اور 40 کا ایک فگر سامنے آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں ہے کہ 40 کا کیا تھا، 40 دن تھے یا کوئی 40 کوئی مہینے تھے یا کیا، تو بجلی کی قیمتیں تو اسی طرح ہیں۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں، حکومت گرانے کے لیے ہوگی یا پھر قیمتیں کم کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے نتیجے میں ہی پوری قوم کو پتہ چلا کہ یہ IPPs کیا بلا ہیں، اور حکومت کو ہم نے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا دھرنا آپ لوگ بھی کور کرتے تھے، شروع میں تو سارے وزیر صاحب، وزیر توانائی جو آج روز کہہ رہے ہیں نا کہ IPPs سے بات ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ توانائی کے وزیر ایک ہفتے تک تو یہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم IPPs سے بات کریں۔ ہم نے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، اور پھر ہم نے صرف دھرنا نہیں، ان سے ایک ایگریمنٹ کر کے دھرنا ختم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہم نے تعاقب کیا، ہم نے بہت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے کامیاب ہڑتال کی پرامن، اور اس کے نتیجے میں وہ پریشر ڈیولپ ہوا جس سے IPP سے نیگوشیٹ بھی ہوا، ری نیگوشیٹ بھی ہوا، اور اب آؤٹ آف کورٹ بھی سیٹلمنٹ کی باتیں IPPs والے کر رہے ہیں۔ یہ سب ہوا ہی اس لیے کہ جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ پاکستان میں کسی بھی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ پبلک ایشوز پر بات کرے سوائے جماعت اسلامی کے، یہ تو حقیقت سب کے سامنے، آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پرامن سیاسی مزاحمت کے جس کلچر کو شروع کیا ہے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اب وہ وقت ہے کہ جس میں اب اپنے اس دباؤ کو، عوامی دباؤ کو بڑھائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کو وہ مزید پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر کے عوام کے لیے ریلیف حاصل کریں گے۔ اور جہاں تک حکومت گراؤ تحریک ہے، وہ تو جب جماعت اسلامی شروع کرے گی تو وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق دو عوام کو، اب امن دو عوام کو، یہ جو ہماری تحریک ہے، اور بچاؤ پاکستان کو، یہ تحریک پورے ملک کے طول و عرض میں چلنی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے خیبر پختونخوا میں 20 اپریل کو ایک تاریخی امن مارچ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں کہیں بھی کوئی بتا پڑے اس کو سپورٹ کرتی ہے، چاہے وہ سواد کے دو مزدور مارے جائیں یا پنجاب کے مارے جائیں، تو ان کی سپورٹ میں وہ دونوں آگے ہیں۔ ان حالات کو آپ دیکھیں، ہم تو اپنی بہت واضح موقف رکھتے ہیں اور ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے جو پاکستان اور اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ ہم تو سب کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ ہر پختون ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، کوئی بھی فرد ہو، اگر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لاپتہ ہیں، تو ریاست پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست ہونا چاہیے نا۔ یعنی اگر کوئی دوسرا غیر آئینی کام کرے اس کو ہم دہشت گرد کہیں، اور خود جس کی ذمہ داری آئین پر عمل کرنا ہو وہ لوگوں کو غیر آئینی طریقے سے لاپتہ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو اگر یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے، جو مجرم ہے آپ عدالتوں کے ذریعے آئیں نا، اور اگر عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی تو یہ سوال کس سے ہے؟ پاکستان میں حکومت کس کی رہی ہے 78-79 سال؟ 78-79 سال میں پاکستان میں فوجی جرنیلوں کی حکومت رہی ہے۔ پاکستان میں اس پورے حکمران طبقے کی جو سرداروں اور خان، اس میں سب شامل ہیں، بلوچ بھی شامل ہیں سردار، اس میں پختون سردار اور خان بھی شامل ہیں، اس میں سندھی وڈیرا بھی شامل ہے، اس میں پنجاب کا چودھری بھی شامل ہے۔ انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ ان سب لوگوں نے 78 سال میں اگر عدالت کا نظام بھی ٹھیک نہیں بنایا اور یہ مجرموں کو عدالت کے ذریعے سے سزا نہیں دے سکتے اور لاپتہ کر دیتے ہیں، تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ اپنا فیلئر تو آ کے سب لوگ اجتماعی طور پر قبول کریں نا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام کے درمیان تقسیم پیدا کریں، ہم حق اور انصاف کی بات کریں۔ ہم پاکستان اور اسلام کے فریم ورک میں ہر قوم کے حق کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، امن کی بھیک مانگتے ہیں، اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، پاکستان کے ہر فرد کو یہ نعمتیں ملنی چاہیے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر،
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।